20واں پارہ سورہ مومن کی آیت نمبر 71 سے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور سلاسل و زنجیریں، یسحبون انہیں گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں انہیں دہکایا جائے گا، ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان سے، اینما کہاں ہیں وہ جنہیں کنتم تشرکون تم شریک بناتے تھے، من دون اللہ اللہ کے مقابل، قالوا کہیں گے، ضلوا عنا بل لم نکن ندعو کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے بلکہ ہم نہیں پوچھتے تھے، من قبل شیئا کذالک پہلے کچھ اسی طرح، یضل اللہ الکافرین گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو، ذالکم بما کنتم تفرحون یہ اس کا بدلہ جو تم خوش ہوتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق باطل پر، وبما کنتم تمرحون اور اس کا بدلہ جو تم اتراتے تھے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین تو کیا ہی برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، فاصبر تو تم صبر کرو، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، فإما نرینک تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں، بعد الذی نعدہم اس کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، او نتوفینک فإلینا یرجعون یا پہلے ہی وفات دے دیں تجھے دوبارہ ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور ضرور بے شک ہم نے بھیجے، رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ کئی رسول تم سے پہلے، منہم ان میں سے، من قصصنا کوئی وہ ہے جس کا ہم نے حال بیان کیا، علیکہ تمہارے سامنے، ومنہم اور ان میں سے، من لم نقصص کوئی وہ ہے جس کا ہم نے حال بیان نہیں کیا، علیکہ تمہارے سامنے، وما کان لرسول اور ممکن نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتیٰ بآیۃ کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے، فاذا جاء امر اللہ
تو جب اللہ کا حکم آئے گا قضی بالحق کے تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وخسر هنالک المبطلون اور نقصان اٹھائیں گے وہاں باطل والے۔ اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے جعل بنائے لکم الانعام تمہارے لیے چوپائے، لترکبوا منہا تاکہ تم سواری کرو ان میں سے کسی پر، ومنہا تأکلون اور ان میں سے کسی کا گوشت تم کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو عَلَيْهَا ان پر سوار ہو کر، حاجتاً فی صدورکم اپنے سینوں میں چھپی حاجت مراد کو، وَعَلَيْهَا اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ تمہیں سوار کیا جاتا ہے، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تو اللہ کی کون سی نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرو گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین پر باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جھٹلانے والے کافر اس وقت اپنا انجام جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، اور وہ ان زنجیروں سے کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر وہ لوگ آگ میں دہکائے جائیں گے، اور وہ آگ باہر سے بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر بھی بھری ہوگی۔ پھر ڈانٹتے ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کہ وہ بت کہاں ہیں کہ جنہیں تم دنیا میں اللہ کا شریک بناتے اور اللہ کی بجائے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کفار کہیں گے وہ تو ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ ہم پر تو یہ واضح ہوا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ پوچھتے نہیں تھے۔ کفار بتوں کی پوجا کرنے کا انکار کر جائیں گے، پھر بت حاضر کیے جائیں گے، کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے، اس کے یہ معنی ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا ہے کہ جنہیں ہم پوچھتے تھے وہ کچھ نہیں تھے، کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس طرح ان کے بت گم ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو حق سے گمراہ کرتا ہے۔ اے کافروں، جس عذاب میں تم مبتلا ہو یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں شرک، بت پرستی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم نعمتوں پر اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو جہنم ان لوگوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جنہوں نے تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کی ہم انہیں وعید سنا رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے جھگڑوں اور دیگر چیزوں سے آپ کو جو اذیت پہنچی ہے اس پر صبر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے، اور اس عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کی وفات سے پہلے دنیا میں آپ کو دکھا دیں تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ہم انہیں عذاب دینے سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں تو آپ آخرت میں کافروں کے عذاب کو ضرور دیکھ لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انہیں بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور شدید عذاب میں گرفتار ہونا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کافروں کے عذاب کا کچھ حصہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، جیسے جنگ بدر کے دن کافر مارے گئے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے، کسی کے احوال تم سے نہ بیان فرمائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا
تو سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور باطل والوں کو وہاں خسارہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی بعثت سے پہلے بہت سے رسول مختلف امتوں کی طرف بھیجے، اور ان میں سے کسی کے احوال آپ سے اس قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے، کسی کے احوال قرآن مجید میں تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان نہ فرمائے۔ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزات عطا فرمائے۔ اس کے باوجود ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، انہیں جھٹلایا، اور اس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ گزشتہ رسولوں کے اس تذکرے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح کے واقعات قوم کی طرف سے آپ کو پیش آ رہے ہیں، جیسی ایذائیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی حالات گزر چکے ہیں، اور جیسے انہوں نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ یعنی کفار کے من مانے معجزے کا ظاہر نہ ہونا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کیا جا سکے، کیونکہ کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی اور معجزہ لے کر آئے۔ لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے مطالبے کے مطابق آپ کا معجزات نہ دکھانا قابل اعتراض نہیں۔ پھر وعید بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کفار پر عذاب نازل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کی آیتوں میں ناحق جھگڑنے اور من چاہے معجزات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو خسارہ ہوگا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر تم سواری کرو، کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ اس سے پہلی آیات میں کافروں کے لیے وعید بیان ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی اشیاء بیان کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سواری کرو، کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں پر سواری اور گوشت کھانے کے علاوہ بھی کتنے ہی فائدے ہیں کہ تم ان کا دودھ، اون وغیرہ اپنے کام میں لاتے ہو اور ان کی نسل سے نفع اٹھاتے ہو، اور وہ چوپائے اس لیے بنائے تاکہ تم اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان کی پیٹھوں پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاؤ، اور تم خشکی کے سفروں میں ان چوپایوں پر اور دریائی سفروں میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی وہ نشانیاں دکھاتا ہے جو اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ نشانیاں ایسی ظاہر اور باہر ہیں کہ ان کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یہ جانور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان سے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ کبھی قربانی پہ ان کو ذبح کریں گے، ان کا گوشت کھائیں گے، ہمارا واجب ادا ہوگا، تو اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ جانور بھی، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جانور کی قیمتیں بھی ایسی ہیں، لوگ بعض اگر شرعی مسائل نہیں سیکھتے تو قیمتیں طے کرتے ہوئے بہت سارے جھوٹ پیچھے بول جاتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی پیچھے تو یہ اتنے میں مل رہا تھا ایسا جانور، تو یہ جھوٹ بول جاتے ہیں سودا کرنے کے لیے۔ سودا سیدھی سے سچ بول کے سودا کریں، جھوٹ موٹ کی باتیں کر کے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم ویسٹ کیا، ساتھ باتوں باتوں میں اگلے کو پھنسانے کی کوشش کی، دونوں طرف سے جھوٹ چل رہا ہوتا ہے۔ جو بیچنے والا ہے وہ بھی جتنی کہانیاں سنا سکتے سناتا ہے، خریدنے والے بھی لگے ہوتے ہیں، یار ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہمیں تو اتنے کا مل رہا تھا، اتنی وزن کا تھا، ایسے مل رہا تھا۔ تو بجائے ان باتوں کے سیدھا سیدھا سودا کریں جائز طریقے سے، تو یہ شرعی مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ جانوروں کی کیفیات جو اس وقت ریٹ چل رہے ہیں نا، ان کی حالات، غربت اور ان معاملات کی وجہ سے لوگ اب چھوٹا جانور لینے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 من، 3.5 من، 3.25 من، اس کے راؤنڈ اباؤٹ زیادہ لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مہنگائی اور ان کی حالات کی وجہ سے، جس وجہ سے ان کا ریٹ زیادہ ہو گیا، کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اس کے ریٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ بڑے جانوروں کی طرف لوگ نہیں جا رہے جن کا وزن زیادہ ہے، 5 من ہے یا اوپر من، تو اس لیے ان کا وزن ان کا ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ کہ بالفرض 5 لاکھ کا جانور ہے، 4 لاکھ کا، تو اس کی قیمت ڈاؤن ہے۔ اور چھوٹا جو ہے، جو عموماً قربانیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، 3 من کا، 2.5 من کا، 3.5 4 من کا، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ڈیمانڈ زیادہ تو اس کے ریٹ اپنی مرضی کے مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے، جو چیز نہ ہو نا، جس کو ضرورت ہو لوگوں کو، اس کا ریٹ مرضی کا لگا دو، تو لینی پڑتی سب کو۔ کورونا کے دنوں میں جتنی ضرورت والی چیزیں تھیں، جیسے فیس ماسک تھے، سینیٹائزر تھا، ان چیزوں کے ریٹ پیک پہ چلے گئے، ہر چیز کے ریٹ بڑھا دیے گئے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ضرورت جس کی بڑھ رہی ہے نا، اس کے ریٹ بڑھا دیں۔ اب لوگوں نے مجبوراً لینی ہے وہ چیز۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔